کیا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو پھر کیا ہے معاملہ کہ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف خود اپنے ہی ہاتھ کی کمائی کے نتیجے میں، اپنی ہی غلطی کا ایک نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو پھر اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، کہ ہمارا ارادہ تو بس یہی تھا کہ معاملہ جو ہے مصالحت ہو جائے، بھلائی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو جائے، موافقت ہو جائے. اس شخص کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے حضور کا فیصلہ منظور نہیں ہے. اب اس کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو لواحقین ہیں، کہ ایسی بات نہیں تھی، عمر نے غلط سمجھا، وہ تو اس لیے جانا چاہتا تھا کہ مصالحت کروا دیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں اگنور کیجئے. وعظہم، ہاں ان کو نصیحت کیجئے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے حق میں ان کے لیے کوئی بات کیجئے دل میں اتر جانے والی بات، انہیں سمجھائیے. یہ ناحق جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس شخص کو کہ جو اس کو قرار واقعی سزا مل گئی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے. ہر رسول اپنی ذات میں مطاع ہوتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وہی معیار حق ہوتا ہے اس وقت، وہ نمائندہ ہے اللہ کے فیصلے اس کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو اس کی بات آخری ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم ظلموا انفسہم، اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، جو ناحق اس کی طرفداری کر رہے ہیں اور حضرت عمر کے خلاف مقدمہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ اگر آتے، جاؤکا، اے نبی یہ لوگ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پاتے کہ اللہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، نہایت مہربان. فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں، اور قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام نزاعات میں، اپنے مقدمات میں آپ ہی کو حکم اور منصف تسلیم نہ کریں. اور پھر اس سے آگے ایک اور شرط آ رہی ہے جو بہت ہی کڑی ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی گھٹن اور تنگی محسوس نہ کریں. اگر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی گھٹن اور تنگی ہے تو یہ بھی ایمان کی نفی. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ایسے لوگ ایمان سے محروم ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جب تک یہ اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے، آپ کے ہر فیصلے کو زبان سے دعویٰ کرتے رہیں ایمان کا، حقیقت کے اعتبار سے ایمان سے محروم. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا ہوتا، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی سزا کے طور پر اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ان کے لیے کہ اب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا تمہاری سزا یہ ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، مدینہ سے، اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ نہ کرتے، اس فیصلے پر عمل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے. یعنی ان میں سے اکثر جو ہے یہ منافقین ہیں اور یہ اللہ کے اور رسول کے فیصلوں کو مانتے نہیں ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ کریں وہ چیز کہ جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس پر عمل کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ چیز ہے جو ان کے لیے زیادہ ثابت قدمی کا موجب بنتی ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم لازماً ان کو عطا کرتے خاص اپنے پاس سے اجر عظیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر ہم ان کو چلاتے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر. یہ کون سا راستہ ہے؟ رسول کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکانے کا اور ہر فیصلے کو بخوشی قبول کرنے کا، دل میں کوئی گھٹن اور تنگی لائے بغیر. یہ ہے راستہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے.
وہ جو دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا پروردگار جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہاں تفصیل آ رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ نے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 کیٹیگریز بتائی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی جو اللہ اور رسول کی اطاعت کو تھام لے مضبوطی سے، اس پر کاربند ہو جائے، اسے معیت حاصل ہوگی ان افراد کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، جن سے اللہ راضی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی عمدہ ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے، بہترین رفیق ہیں یہ۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے، جسے ان کی رفاقت میسر آئی، اصل میں فضل اس پر ہوا اللہ کا۔ ہم فضل کسی اور کو کہتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن جو فضل رب جسے خود ہمارا رب فضل کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں ان 4 کی معیت نصیب ہو جائے، جو جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ ہے جن پر اللہ کا فضل ہوا۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بے چون و چرا اطاعت۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے کے لیے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اب یہاں سے آگے جہاد اور قتال کا موضوع ہے۔ اہل ایمان سنبھال لو اپنا ہتھیار، اپنا اسلحہ، بچاؤ کا سامان۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، تو نکلو چھوٹے چھوٹے گروپس میں یا پھر نکلو سب اکٹھے ہو کر بڑی جمعیت کے ساتھ، بڑی فوج کے ساتھ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو رکتے ہیں، جو دیر لگاتے ہیں نکلنے میں، اور دانستہ وہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت درپیش ہو جائے، یعنی کوئی فوج، کوئی دستہ مسلمانوں کا حضور نے بھیجا ہے اور اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، وقتی سی کوئی شکست کا سامنا ہے، تو ایسے لوگ جو دانستہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، مجھ پر میرے رب نے، اللہ نے بڑا انعام کیا، فضل فرمایا، اِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں اس گروپ کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر مسلمانوں کو کوئی اللہ کا فضل مل جائے، انہیں کوئی فتح مل جائے اور ساتھ مال غنیمت بھی ہو، یہ سب چیزیں فضل میں شامل ہیں۔ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اب وہ شخص جو ہے، اور یہ کون ہے؟ نفاق ہے، اس کے دل میں روگ ہے، یہ کہے گا ایسے شخص کی مانند کہ جس کی اور تمہارے درمیان کوئی دوستی کا تعلق ہی نہیں ہے، بالکل اجنبی اور مغایرت کے انداز میں کہے گا یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو پھر میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، یعنی اور کچھ نہیں تو مال غنیمت ہی میرے ہاتھ لگتا، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو اگر فتح ملی ہے تو اس پر خوشی محسوس ہو، انہیں اپنی محرومی کا احساس زیادہ ہے کہ میں محروم رہ گیا مال غنیمت سے، اس میں تو مسلمانوں کو بہت سا مال ہاتھ لگا تھا اور میں رہ گیا۔ یہ ہے ایک ذہنیت جسے قرآن مجید بے نقاب کر رہا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بیچ دی ہے آخرت کے عوض۔ اب ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ اگر جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے، نکلے، وہ تو بیچ چکے۔ یہی بات آئی ہے سورۃ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید چکا ہے جنت کے عوض۔ اب تم انکار نہیں کر سکتے، اگر دین کا تقاضا سامنے آ رہا ہے، مال نکالو، تم تو پہلے ہی بیچ چکے ہو اپنا سب کچھ، نکلو جنگ کے لیے، اب انکار کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہ جو لوگ واقعی سب کچھ اللہ کو بیچ چکے ہیں اور جنہوں نے سودا کر لیا ہے، جنت کے عوض دنیا کی زندگی جو ہے وہ لگا دی ہے داؤ پر، تو انہیں تو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، جہاد و قتال میں پیش ہوں، یہ ایمان کا عین تقاضا ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی قتال کرے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر چاہے وہ قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، یا غالب آ جائے، فتح مند ہو، یعنی شہید ہو یا غازی ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا،
تو ہم انہیں جلد ہی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔